میاں صاحب جناب نصیر اور مجلس اتحاد المسلمین کے کارپوریٹر سینئر کارپوریٹر جناب سلیم بیگ صاحب اور ہمارے اور ایک کارپوریٹر جناب عادل صاحب اویسی اسکول آف ایکسیلنس کے ہماری اسکول کے پرنسپل صاحبہ اور دوسرے اویسی اسکول سے یہاں پر تشریف لائے ہوئے پرنسپل اساتذہ ٹیچر اور اویسی اسکول آف ایکسیلنس کے جناب طالبین کے دسویں جماعت کے کامیاب ہونے والے طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ الحمدللہ اللہ کا فضل کرم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ، اولیاء اللہ کی دعائیں، بزرگوں کی دعائیں، نوجوانوں کی محنت اور دعائیں، ماں بہنوں کی دعاؤں کا نتیجہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اویسی اسکول آف ایکسیلنس کے زیر تعلیم طلباء اور طالبات کے ایک اور بیچ کو 10ویں میں رہنمائی کامیابی سے نوازا ہے، اور اس پر اور پھر بولنے سے پہلے یہ ضرور بولوں گا کہ سب سے پہلے ہمارے اسکول کا قیام ہم نے نشیمن نگر کے اس پسماندہ علاقے میں تعمیر کیا جہاں پہ تعلیم کی اہمیت سے لوگ واقف تو ضرور تھے، لیکن تعلیم حاصل بھی کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کو موقع نہیں تھے جہاں پر وہ اپنے بچوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ کریں۔ ایک تعلیمی سفر کا آغاز ہم نے نشیمن نگر کے اسکول سے کیا تھا، اور آج الحمدللہ نشیمن نگر میں ہمارا اسکول ہے، امر پیٹ میں ہمارا اسکول ہے، یہ جمال کالونی میں ہمارا اسکول ہے، عابد بابا نگر میں ہمارا اسکول ہے، نرتی پور باغ میں ہمارا اسکول ہے، اور اس کے علاوہ بارکر سلالہ میں اسکول کی عمارت خرید الختم ہے، اور پھر اور ایک عمارت کی تعمیر کا آغاز ہونے جا رہا ہے جو حافظ بابا نگر میں عمر کالونی میں ایک اور عمارت آ رہی ہے، اور پھر اللہ گڑھا میں ہم نے پی جی کا ایک کیمپس کی عالیشان عمارت بنائی، اور پھر یہ جمال کالونی کے علاقے میں بھی ایک اور ایک عمارت زیر تعمیر ہے جو جونیئر کالج انشاءاللہ اس میں ہم آغاز کریں گے، اور اس کے ساتھ ایک اور کے جی ٹو پی جی کا ایک اور کیمپس تالاب میر جملہ میں، جو پہلے ایک اسکول تھا جس کا نام ڈیزنگ اسکول تھا، جو ایک چھوٹا سا اسکول تھا، ہم نے اس کو خریدا اور قریب 1,00,000 اسکوائر فٹ کی ایک نئی عمارت وہاں پر بھی زیر تعمیر ہے، اور قریب الختم ہے انشاءاللہ آئندہ 6 مہینے میں وہ عمارت بھی مکمل ہو جائے گی، اور اس کے ساتھ پھر بغل پورے میں بھی ایک شادی خانہ تھا کسی زمانے میں جس کا نام عشرت محل تھا، تو شادی خانے کو میں نے خریدا اور وہاں پر بھی ایک
काम का जो इरादा था वो ये था कि वहाँ पर भी एक और स्कूल का आगाज करेंगे, लेकिन हमने उसके बाद में दार्जिलिंग स्कूल को खरीदा। हमारे हर स्कूल में 3 सेक्शन होते हैं, या बात छोटे स्कूल में 2 भी हैं, बात स्कूल में 5 सेक्शन भी हैं। तो हमने दार्जिलिंग स्कूल जो मोगलपुरे से बिल्कुल करीब है, 5 या 10 मिनट अगर हम पैदल चलेंगे तो शायद वहां तक पहुंच जाते हैं। तो फिर हमने फैसला किया कि दार्जिलिंग स्कूल में 3 सेक्शंस के बजाय हम 5 सेक्शंस वहां पे लाएंगे, और मोगलपुरा स्कूल जो हमने बनाया था उसमें 2 सेक्शंस की प्लानिंग से हमने इमारत की तामीर की थी। उसके 2 सेक्शंस को भी हम दार्जिलिंग स्कूल में ले जाएंगे और दार्जिलिंग स्कूल में 5 सेक्शंस का स्कूल का आगाज करेंगे, और मोगलपुरे की उस इमारत में हम कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का एक मरकज बनाएंगे, जहां पर हम नीट की कोचिंग देंगे, एमसेट की कोचिंग देंगे, आईसेट की कोचिंग देंगे, लॉसेट की कोचिंग देंगे, और फिर सिविल सर्विसेज की भी ट्रेनिंग वहां पे हम देंगे, ग्रुप 1 की ट्रेनिंग देंगे, और उसके साथ ही साथ हमारा ये भी इरादा है कि 10th ड्रॉप आउट जो बच्चे हो जाते हैं उनको ओपन स्कूल्स के जरिए 10th का इम्तिहान फिर से लिखाएंगे और वहां पे उसकी भी कोचिंग देंगे, और फिर हम 12th ड्रॉप आउट अगर कोई है तो उनको भी तालीम से फिर जोड़ेंगे और उनको भी इंटरमीडिएट की वहां पे कोचिंग देंगे। अगर कोई ग्रेजुएशन का भी ड्रॉप आउट है तो हम उन ड्रॉप आउट को भी वापस लाएंगे और उनको फिर से अपनी ग्रेजुएशन को तकमील करने के लिए जो इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट्स है उसके एक ट्यूशंस का एक सेंटर बनाएंगे और वहां पे उनको हम कोचिंग देंगे, और उसके साथ ही साथ ओपन यूनिवर्सिटी से भी ग्रेजुएशन के कोर्सेज हम वहां पे लाकर वहां पे भी बच्चों को जो डिसकंटिन्यू करे हैं इंटरमीडिएट के बाद और जिनकी उम्र हो गई है उनको ओपन यूनिवर्सिटी के जरिए ग्रेजुएट बनाने के लिए वो प्रोग्राम भी हम वहां पे लाएंगे। उसके साथ ही साथ कैरियर को किस तरीके से बनाया जा सकता है, शेप दिया जा सकता है, कैरियर गाइडेंस का एक सेल भी बनाएंगे और बताएंगे कि कौन से कैरियर में जाने से आपको अपना कैरियर, अपना मुस्तकबिल आप रोशन कर सकते हैं, ये भी हम वहां पे लाएंगे। और उसके साथ जॉब प्लेसमेंट, जॉब कई जगहों पे नौकरियां नहीं लगती हैं, लेकिन हमारे बच्चे वाकिफ नहीं हैं, पढ़े लिखे हैं, लेकिन उनकी रहनुमाई करने वाला कोई नहीं है, उनको गाइड करने वाला कोई नहीं है, उनको रास्ता बताने वाला कोई नहीं है। तो हमारे उस सेक्टर में मोगलपुरे के एक्सपर्ट बैठेंगे, उनको कैरियर को गाइड करना भी बताएंगे, और कहां पर नए ओपनिंग्स आ रहे हैं, नए जॉब्स आ रहे हैं, उसमें किस तरीके से अप्लाई किया जा सकता है, किस तरीके से अगर वहां पे इंटरव्यूज हैं तो इंटरव्यूज को किस तरीके से कामयाबी से फेस किया जाए, और अगर कोई एग्जाम्स हैं तो किस तरीके से वो एग्जाम्स को क्रैक किया जाए, वो भी एक ट्रेनिंग का एक मरकज वहां पे बनाने का इरादा रखते हैं। उसके साथ हम ये भी वहां पर कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि वो मोगलपुरे का जो हमारी इमारत है वो असरा हॉस्पिटल के करीब है, तो वहां पर हमारी कोशिश ये है कि हेल्थ यूनिवर्सिटी के जरिए एक ऐसे टेक्निकल कोर्सेज का आगाज करें जिसके जरिए नौजवानों को रोजगार मिल सके। कि जैसा कि आप शायद सुने होंगे कि डायलिसिस टेक्नीशियन होता है, एमआरआई टेक्नीशियन होता है, सीटी स्कैन टेक्नीशियन होता है, एनेस्थीसिया का टेक्नीशियन होता है, ऑपरेशन थिएटर में भी एक टेक्नीशियन होता है, ऐसे ईसीजी टेक्नीशियन, ईईजी टेक्नीशियन, मेडिकल रिलेटेड कई टेक्नीशियन का कोर्स होता है। तो हम वो कोर्सेज भी वहां पर लाएंगे। अगर वो कोर्सेज आते हैं तो इसका बहुत डिमांड है कि एक सीटी स्कैन टेक्नीशियन, एमआरआई टेक्नीशियन
کہ کئی ڈیمانڈز ہیں اس میں. آج ہمارے بچے آج واقف نہیں ہیں، تو ہم اس سیکٹر کے ذریعے اور اسرا ہاسپٹل میں جو ہمارا سی ٹی اسکین ہے، ہمارا ایم آر آئی ہے، ہمارے ڈائلسس بھی ہے وہاں پہ، تو وہاں پہ ان کو پریکٹیکل ٹریننگ دیں گے اور اس ہمارے اس مرکز میں اس بلڈنگ میں ان کو تھیوریٹیکل ٹریننگ ہم دیں گے، امتحانات لکھوائیں گے اور کورسز کا انعقاد کرتے ہوئے کورس کے کمپلیشن پہ سرٹیفکیٹ دے کر ہم ان کو جاب پلیسمنٹ دوسرے دواخانوں میں بھی دیں گے. یہ مقصد سے ہم نے یہ کام وہاں پہ کرنے کا انشاءاللہ ارادہ ہے. اس لیے ہماری جو سرگرمیاں ہیں اس سے تھوڑا سا آپ تمام کو واقف کروا رہا ہوں. اور پھر آج ہم جس مقصد کے لیے یہاں پہ جمع ہوئے ہیں، یہ آج ایک تاریخی دن میں کہوں گا کہ اویسی اسکول آف ایکسیلنس کی تاریخ میں اور اکبر الدین اویسی کی زندگی میں آج کا یہ دن اہمیت کا ہے اور ایک تاریخ بنا کر یہ دن جائے گا کہ آج کے دن ہمارے اس اسکول کا پہلا بیچ جو 10th پاس کیا ہے وہ اپنے سرٹیفکیٹس کو لے کر اپنی زندگی میں آگے بڑھے. یہ ہمارے لیے آپ کے لیے بہت بڑا دن ہے اور ایک تاریخی دن ہے اور یاد رہنے والا دن ہے. اور یہاں پہ جتنے لڑکے اور لڑکیاں جو 10th پاس کیے ہیں اس میں سے زیادہ بچے 8-8 10-10 سال ہمارے ساتھ رہے اور یہاں سے آج پاس ہو کر جا رہے ہیں. میں سب سے پہلے تو ان بچوں کو 10th تک پڑھا کر 10th میں کامیابی دلوانے پر میں جمال کالونی کے نرسری سے لے کر 10th کلاس کے وہ سارے ٹیچر جو آج ہمارے ساتھ ہیں یا آج ہمارے ساتھ نہیں ہیں، ان سارے ٹیچرز کو مبارکبادی دیتا ہوں کہ آپ کی محنت آج کامیاب ہو. یہاں کے پرنسپل کو بھی میں مبارکباد دیتا ہوں کہ آپ کی محنت آج رنگ لائی ہے اور آپ کے وہ معصوم بچے جو ہمارے اسکول میں 4.5 سال کی عمر میں یا 4 برس یا 5 برس یا 6 برس کی عمر میں معصوم ننھے موٹے بچے جو ہمارے اس اسکول میں داخل ہوئے تھے آج یہ 10th پاس کر قابل بن کر اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے جا رہے ہیں. تو میں یہاں پر بیٹھے سارے لڑکیوں کو لڑکوں کو بھی مبارکبادی دیتا ہوں آپ کے 10th کے پاس ہونے پر. زندگی کا یہ ایک پہلا قدم ہے جو ہم کامیابی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں. مگر یہ بھی بات میں ضرور کہوں گا، سننے والوں کو یہ بتانا چاہوں گا کہ نشیمن نگر کے اسکول کے آغاز کے وقت جو مصیبت جو تکلیف ہم اٹھائے تھے جمال کالونی کے اسکول کے آغاز کے وقت بھی ہم کو وہی تکلیف تھی. اور وہ تکلیف کیا تھی؟ وہ تکلیف یہ تھی کہ ہم مساجدوں سے اعلان کرتے تھے کہ اپنے بچوں کو بھیجو، ہمارا اسکول ہے، ہم یہاں پڑھائیں گے. تو آپ کو سن کر حیرت ہوگی کہ پہلے سال نرسری میں جب ہم نے داخلہ دیا تھا تو کتنے بچے تھے معلوم آپ؟ صرف 17 بچے آئے تھے داخلہ لینے کے لیے. only 17. تو آپ اندازہ لگائیے کہ یہاں پہ کوئی پیسہ نہیں لے رہے تھے، کوئی فیس نہیں لے رہے تھے، کچھ بھی نہیں لینا تھا، صرف بچوں کو اٹھا کر تیار کر کے یہاں گیٹ کے سامنے چھوڑنا تھا اور ہم پڑھانے کے لیے تیار تھے. تو اس وقت بھی لوگ آگے بڑھ کر اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے بھیجنے کے لیے تیار. تو آپ اندازہ لگاؤ مساجدوں سے اعلان. آج ہمارے درمیان سے 2 لوگ نہیں ہیں جن کا میں نام لینا چاہوں گا کہ ان کی بھی بہت محنت رہی ہے. ڈاکٹر یوسف نقوی صاحب آج اسٹیج پر نہیں ہے
وہ یہ سلیم بیگ صاحب، یہ مدر صدیقی صاحب اور ہمارے دوسرے مجلس کے کارکن لوگوں کے گھروں پہ دستک دیتے تھے، کھٹکا مارتے تھے اور بولتے تھے کہ بچوں کو بھیجو، ہم ہمارے اسکول میں داخلہ دیں۔ یہ عالم تھا ہمارا تعلیم کا۔ یہ جو مشن ہے ہم آسانی سے ہم نے طے نہیں کیا، اور آج الحمدللہ مجھے یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے کہ عنبرپیٹ کا ہمارا جو اسکول ہے وہاں سے پہلا بیچ جو کامیاب ہو کر 10th میں گیا تھا وہ سال 99 میں تھا۔ 1999 میں پہلا بیچ 10th کا پاس ہوا، اور آج تک عنبرپیٹ کے اسکول سے 22 بیچز اب تک کامیاب ہو کر 10th پاس کر کے وہاں سے 22 بیچز۔ نشیمن نگر کا ہمارا اسکول سب سے پہلا بیچ جو ہمارا کامیاب ہوا وہ 2018 میں تھا، جس میں 77 بچے کامیاب ہوئے تھے۔ ہمارا پاس پرسنٹیج 92% تھا 2018 میں، 17 and 18 and 19 میں 78 اسٹوڈنٹس وہاں سے بچے اور بچیاں 10th پاس کرے تھے، اور 97% ہمارا رزلٹ تھا۔ 2019 اور 20 میں پھر 78 اسٹوڈنٹ ہمارے پاس سے پاس ہوئے، اور الحمدللہ 19 اور 20 میں ہمارا رزلٹ 100% تھا، اور 20 اور 21 میں نشیمن نگر میں ہمارا رزلٹ اگین 100% تھا، جس میں 80 بچے کامیاب ہوئے۔ اور آج ہمارے جمال کالونی سے 75 اسٹوڈنٹس 10th کے امتحان کے لیے گئے تھے اور 10th کے امتحان میں شریک ہوئے، جس میں سے لڑکے 29، اگر میں صحیح بتائیں 29 لڑکے ہیں، اور الحمدللہ مجھے یہ بولتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے، جو لوگ الزام لگاتے ہیں کہ مسلمان اپنی بچیوں کو پڑھنے نہیں دیتے، جو الزام لگاتے ہیں کہ اسلام میں عورت کی تعلیم پر اہمیت نہیں دی جاتی، اور جو الزام لگاتے ہیں کہ مسلمان عورت کو دبا کے رکھتا ہے، میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے پہلے بیچ میں لڑکے 29 لڑکیاں پاس آؤٹ ہوئے ہیں، تو ہمارے پہلے بیچ جمال کالونی میں پاس آؤٹ ہونے والے لڑکیوں کی تعداد لڑکوں سے زیادہ ہے، اور 46 ہے، 46 لڑکیاں آسانی ہو گئی۔ الحمدللہ لڑکیاں لڑکوں سے زیادہ۔ آپ جو لوگ ہم پر الزام لگاتے ہیں کہ تم نے کیا کیا، میں ان کو الزامات کا جواب دے رہا ہوں اس کام کے ذریعے، یہ کام کو بیان کرتے ہوئے کہ یہ ہم نے کیا۔ بتاؤ کہ تم نے کتنے بچوں کو پڑھایا، کتنے مدرسے بنائے، کتنے لڑکیوں کو، کتنے اندھیرے گھروں میں علم کی روشنی کو تم نے جلایا ہے، بتاؤ۔ ہم نے تو یہ کام کیا۔ ہزاروں بچے آج پڑھ رہے ہیں ہمارے اسکول سے، ہزاروں بچے۔ یہاں پہ کئی لڑکے لڑکیاں ہیں جو 10th پاس کرتے ہیں، 10 سال نرسری، پھر یو کے جی، ایل کے جی، فرسٹ سیکنڈ اگر لیتے ہیں 10th تک، تو 13 سال کا سفر، 13 سال۔ ایک اسکول میں سستے سے سستے اسکول میں بھی کیا فیس ہوگی مجھے نہیں معلوم، میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا فیس ہوگی؟ نرسری میں 500، 10ویں میں آئے جب تک 1500، 500 یہ مہینے کی یا 3 مہینے کی؟ اگر 500 روپئے ہی ہم پکڑ لیں 6000 سالانہ، اگر 13 سال اگر پکڑ لیے تو کتنے ہوئے؟ اگر 10 سال بھی اگر ہم پکڑتے ہیں
78,000 اور اس کے بعد 3 سال تو وہ حساب دیکھیں آپ کتنا ہو رہا ہے کیلکولیٹ میں 500 کا حساب پکڑتا ہوں 500 ہی اگر پکڑے ماہانہ سالانہ کتنے 5,000 بھی اگر سالانہ پکڑتے نہیں ٹھیک ہم ایوریج یہ لیتے ہیں کم سے کم لیتے ایک بچے کے لیے 13 سال میں کتنا قریب 80,000 کم سے کم لے رہا ہوں میں تو 80,000 اگر زیادہ سے زیادہ ہوں تو شاید 1 لاکھ تک پہنچ سکتا 2 لاکھ سے بڑھ کر ہوتا اگر کوئی پوچھتا ہے کہ ہم نے کیا کیا تو ایک بچے پر ماں باپ جو 1 لاکھ روپیہ خرچتے تھے اس 1 لاکھ کے خرچے کو نہ صرف ہم بچایا ہے بلکہ ہم نے اپنے اسکول میں ایسے بچوں کو پڑھایا ہے جو لوگ اپنے بچوں کو اسکول میں تعلیم کے لیے بھیجنا نہیں چاہتے تھے ان لوگوں کو ہم یہاں تک کھینچ کر لا کر جو تعلیم سے محروم رہتے تھے ان کو ہم نے تعلیم کی محرومیت سے بچایا نکالا اور علم کے زیور سے ان کا آراستہ کیا اور ان کے ماں باپ کے 1 لاکھ 1.5 لاکھ روپیہ ان کا ساتھ ہے عزت ہے شہرت ہے نام ہے سب کچھ ہے لیکن ہر نماز میں میری دعائیں رہتی ہے کہ اللہ مجھے غرور اور تکبر سے محفوظ رکھے دور رکھے میرے پاس غرور نہیں ہے تکبر نہیں ہے مگر یہ ضرور کہوں گا ہاں میرا غرور ہے تو میرا غرور یہ عبادت ہے میرا تکبر ہے کہ یہ پاس ہونے والے بچے ہیں یہ میرا غرور ہے کہ اور مجھے ناز ہے اس تکبر پر اس غرور پر میرے غرور کو شرمندہ ہونے نہیں دیتا یہاں آج جو بچے جو پاس ہوئے ہیں ان سے میری دردمندانہ اپیل ہے 13 برس میں پڑھایا آپ کو 13 برس میں پڑھایا آپ کو اب تعلیم کو چھوڑنا نہیں آگے کی تعلیم کو جاری رکھنا چھوڑنا نہیں یہ پہلا قدم ہے جو آپ نے پار کیا ابھی کئی قدم آگے بڑھنا ہے آپ اس بات کو یاد اگر ہم 10th کے بعد چھوڑ دیں گے تعلیم تو پھر میری 13 برس کی محنت رائے گاں ہو جائے گی وہ جو پیسہ میں نے خرچ کیا ہے آپ پہ وہ رائے گاں ہو جائے گا اس محنت کو رائے گاں جانے نہ دو اپنی تعلیم کو جاری رکھو انٹرمیڈیٹ میں داخلہ لیا اکورڈنگ یونیورسٹی کی بڑی کامیابیوں میں سے ایک اور ایک کامیابی ہے کہ پوسٹ میٹرک اسکالرشپ بھی منظور کروائے ہیں ہم نے آپ کالج میں داخلہ آپ کو انٹرمیڈیٹ کی فیس گورنمنٹ سے آتی ہے آپ فارم ڈالو وہاں سے آئی گریجویشن کی بھی فیس آتی ہے گریجویشن کے ساتھ ایم بی بی ایس کی بھی فیس گورنمنٹ دیتی ہے پی جی کی فیس بھی دیتی ہے ایم بی اے کی بھی دیتی ہے ایم سی اے کی بھی دیتی ہے لا کی بھی دیتی ہے سب کورسز کو سیچوریشن کے لیول تک فیس گورنمنٹ دیتی ہے آپ کو صرف فارم آن لائن داخل کرنا ہے داخل کرو فیس آئے گی پڑھنا جاری رکھو پڑھنا ترک نہیں کرنا کہ نہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہے کیسا پڑھے نہیں فیس آئے گی فیس آپ کی گورنمنٹ ہم لڑکا لائیں گے اس لیے آپ نے ہم کو منتخب کیا آج صرف پری میٹرک اسکالرشپ ہے پوسٹ میٹرک اسکالرشپ ہے انٹرمیڈیٹ میں اسکالرشپ ہے گریجویشن میں اسکالرشپ ہے پروفیشنل کورسز میں اسکالرشپ ہے ماسٹر میں اسکالرشپ ہے اور پھر اگر کوئی ہمارا لڑکا یا لڑکی اگر لندن امریکہ آسٹریلیا یا نیوزی لینڈ یا دنیا کے کسی بھی بڑی یونیورسٹی میں ماسٹر کرنا چاہتا ہے تو الحمدللہ
لیے گورنمنٹ کی طرف سے 20 لاکھ روپیہ دیا جاتا ہے. امریکہ میں ہو, یو کے میں ہو, آسٹریلیا میں ہو, دنیا کے کسی بھی یونیورسٹی میں ماسٹرز کریں. کیا یہ موقع بس نہیں؟ کیا پھر بھی آپ تعلیم کو چھوڑیں گے؟ یہاں پہ بیٹھے لڑکیوں سے, لڑکوں سے اگر تعلیم کو جاری رکھنے کا تیرا پیغام ہے تو ان معصوم بچیوں کے والدین سے میری التجا ہے, میری درخواست ہے, ہاتھ جوڑ کر ان لڑکیوں کے والدین سے ایک التجا کرنا چاہتا ہوں. خدا اپنی بیٹی کو بوجھ نہ سمجھو, اپنی لڑکی کو بوجھ نہ سمجھو. لڑکی کو پڑھنے دو, گریجویٹ کرنے دو, اس کو حامل کرنے دو. حامل کرنے کے بعد اس لڑکی کی شادی کرو. اس لڑکی کی شادی فوراً 10th پاس ہو گیا بلکہ خدا نہ کرو. میری التجا ہے, میری درخواست ہے, ان معصوموں کے خوابوں کو چکنا چور ہونے دو, ان کو پڑھنے دو, ان کو لکھنے دو, اپنے پیروں پر کھڑے ہونے دو, ان کو حامل کرنے دو. حجاب کرتے ہوئے آگے بڑھ کر دنیا کی دوڑ میں اگر میری بیٹی, میری بہن, ہماری بچی اگر آگے بڑھے گی تو فخر سے ہمارا سر اونچا ہو جائے گا کہ ہمارے بچیاں بھی آگے بڑھ رہی ہیں دنیا کے مقابلے آگے بڑھ رہی. اکبرالدین اویسی لڑکیوں کی تعلیم پر اہمیت دیتا بہت ضروری ہے. ایک لڑکی کو تعلیم یافتہ بنانا یہ ہے کہ آنے والی نسلوں کا تعلیم یافتہ بنا ہے. اگر ایک لڑکی اگر تعلیم یافتہ ہوگی تو اپنے بچوں کو تعلیم دے, اس کے بچے اپنے بچوں کو دیں گے. اگر ایک لڑکی تعلیم سے محروم رہ جائے گی تو پھر اس کے بچے بھی تعلیم سے محروم رہ جائیں. تعلیم کی اہمیت تعلیم حاصل کرنے والے کو ہی معلوم ہے. آج مجھے یہ کہتے ہوئے فخر محسوس ہوتا ہے. مجھے 2 بچے, ایک لڑکا ایک لڑکی. میں نہیں پڑھ سکا, میں نہیں پڑھ سکا. پڑھنے کی خواہش تھی, ڈاکٹر بننا چاہتا تھا, نہیں پڑھ سکا. حالات ہی کچھ ایسے تھے کہ چھوڑ دینا پڑا. مجھے اس بات کا احساس ہے, اتنی عزت ہے, اتنی شہرت ہے, اتنا نام ہے, اتنی دولت ہے, اتنے اسکول ہے, اتنے بچے پڑھ رہے ہیں, لیکن میری زندگی میں ایک بہت بڑی کمی ہے. وہ کمی یہ ہے کہ میرے پاس زیادہ تعلیم نہیں, میں گریجویٹ بھی نہیں, لیکن الحمدللہ میرے دونوں بچے آگے ہوئے. میرا بڑا لڑکا MBBS کمپلیٹ کر چکا, ڈاکٹر ہو گیا اور پوسٹ گریجویشن کر رہا ہے. 2 سال ختم ہو گئے, 1 سال میں وہ ماسٹرز اور پوسٹ گریجویشن بھی کمپلیٹ کر گئے. میری ایک لڑکی, میری لڑکی نے مجھ سے کہا کہ مجھے پڑھنا ہے, تو میں نے اپنی لڑکی کی خواہش کو پڑھائی کی پوری کرنے کے لیے میں نے لندن کے بڑے یونیورسٹی میں اس کا داخلہ دلوایا. میری لڑکی نے کہا کہ مجھے لائر بننا, میں نے لا میں اس کا ایڈمیشن دلوایا. اور عورت بچی ہے, اس کو اکیلے کیسا چھوڑو, تو 3 مہینے 2 مہینے 6 مہینے میری بیوی رہتی ہے بچی کے ساتھ, تو 2-3 مہینے میرا بیٹا رہتا ہے بچی کے ساتھ, تو پھر 2-3 مہینے میں رہتا ہوں میری بیٹی کے ساتھ. ایسا ہی کوئی نہ کوئی, میں, میرا بیٹا یا میری بیوی, ہم تینوں نے مل کر اپنی بچی کے خواب کو پورا کرنے کے لیے اپنے شہر کو چھوڑ کر لندن میں اس کے ساتھ رہے. یونیورسٹی لے جاتے ہیں, چھوڑتے ہیں, ٹرینوں میں جاتے ہیں, جا کر اس کو چھوڑتے ہیں. اس کی کلاسز ختم ہوئے جب تک یونیورسٹی میں باہر میں بیٹھا رہتا ہوں, یا میرا بیٹا بیٹھا رہتا ہے, یا میری بیوی بیٹھی رہتی ہے. پھر کلاسز ختم ہوئے, پھر 2-3 ٹرین بدل کر اس کو واپس لے کر آئے, اور یہی سلسلہ 3 سال تک جاری ہے. الحمدللہ آج میری بیٹی اپنے لا کو بھی کمپلیٹ کر چکی ہے, وہ لائر بن گئی.
انشاءاللہ تعالیٰ میری بیٹی کا خواب ہے کہ وہ بیرسٹر بنے، اور جب بیرسٹر بنے گی تو شاید وہ حیدرآباد کی پہلی مسلم لڑکی ہوگی جو بیرسٹر بنے۔ تو میں یہاں بیٹھے ان لڑکیوں کے والدین سے کہنا چاہتا ہوں، ان لڑکیوں کو بھی پڑھنے دیجیے، ان میں صلاحیت ہے، ان میں قابلیت ہے، ان میں پڑھنے کی وہ جستجو ہے، وہ طلب ہے۔ اس طلب کو ختم ہونے نہ دو، اس خواہش کو ختم ہونے نہ دو۔ یہ آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ان کو پڑھائیے۔ اگر آپ یہاں بیٹھی بچیوں میں سے کسی کے بھی والدین اگر آپ کو آگے بڑھنے سے روک رہے ہیں تو مجھے بولیے، میں آپ کے گھر میں آ کر آپ کے والد کو، آپ کی والدہ کو سمجھاؤں گا، ہاتھ جوڑ کر ان کو مناؤں گا کہ آپ کی تعلیم کو جاری رکھے۔ اگر وہ نہیں پڑھا سکتے تو میں آپ کو پڑھاؤں گا، آپ میری بیٹی ہے، میری بیٹی کے برابر ہے، آپ کو میں پڑھاؤں گا، تعلیم کو نہیں چھوڑ، تعلیم کو نہیں چھوڑ۔ لڑکوں سے کہوں گا محنت کرو، خدا نہ سمندروں پہ بیٹھ کر بیکار کی باتیں کرنا چھوڑو، کتابوں کے ساتھ وقت گزارو، فونوں میں یہ وہ چیزیں دیکھنے کے بجائے تعلیم اور علم، معلومات جس سے بڑھتی ہیں وہ دیکھو، اس چیز کو لاؤ، اور اس چیز کو یاد رکھو، راتوں رات نہ کوئی رئیس بن سکتا ہے، راتوں رات نہ کوئی امیر بن سکتا ہے، راتوں رات کوئی شہرت نہیں کما سکتا۔ پھر سے کہانیوں میں ہوتا ہے کہ خزانہ مل گیا، رئیس ہو گئے، اب کوئی خزانے نہیں رہے۔ اگر کوئی خزانہ ہے تو وہ آپ کا قلب ہے، اگر کوئی خزانہ ہے تو وہ آپ کے مضبوط ارادی ہے۔ اس میں رہو، آگے بڑھو، اور دنیا کے دروازے صرف ڈاکٹر یا انجینئر تک ختم نہیں ہوتے۔ ڈاکٹری ہے، انجینئرنگ ہے تو بہت سے ہیں، بایو ٹیکنالوجی کی فیلڈ ہے، مارکیٹنگ کی فیلڈ ہے، سیلز کی فیلڈ ہے، ریسرچ کی فیلڈ ہے۔ بتاؤ میں پوچھنا چاہتا ہوں، آئی ایس آئی پی ایس میں ہمارا تناسب کیا ہے؟ نہیں ہے۔ ہمارے آئی ایس آئی پی ایس میں ہمارا پرسنٹیج گر رہا ہے۔ یہاں بیٹھی لڑکیوں سے میں کہوں گا کہ ارادہ کرو کہ ہم سول سروسز میں جائیں گے، آئی ایس آئی پی ایس بنیں گے، تاکہ ہم بھی آگے بڑھ کر اپنی قوم کے لیے کچھ کر سکیں۔ یہ ارادہ آئی ایس ہے، آئی پی ایس ہے، آئی ایف ایس ہے، آئی آر ایس ہے، گروپ 1 ہے، لا ہے، مینجمنٹ ہے۔ آپ بتاؤ، سائنٹسٹ ہیں ہمارے پاس کوئی سائنٹسٹ ہے؟ ٹیچر ہیں یونیورسٹی کے؟ کیا ڈاکٹریٹ ہیں ہمارے پاس؟ نہیں ہے۔ تو کیوں نہیں جاتے ہم ریسرچ کی فیلڈ میں؟ کیوں نہیں بنتے ہم سائنٹسٹ؟ کیوں نہیں جاتے انڈین آرمی میں؟ کیوں نہیں جاتے انڈین پولیس سروسز میں؟ کیوں نہیں جاتے انڈین ریونیو سروسز میں؟ کیوں نہیں جاتے فائنانس ڈپارٹمنٹ؟ کیوں نہیں جاتے اکنامکس میں؟ کیوں نہیں جاتے ہم سوشالوجی میں؟ جائیے، بہت سے فیلڈ ہے، ہم چاہے تو چلا سکتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک سوچ ہے کہ نہیں بس صرف ڈاکٹر بنو، انجینئر بنو۔ نہیں، ڈاکٹر انجینئر سے بڑھ کر بھی بہت سے ایسے راستے ہیں جہاں پہ ہم جا سکتے ہیں۔ فارماسسٹ بنیے، فارماسسٹ، یہ دوائیاں جو بنا، فارماسسٹ ریسرچ اسکالر بنیے، وہ بھی بن سکتے ہیں۔ آگے دنیا کووڈ سے جوجھ رہی ہے، آپ اگر ریسرچ میں جائیں گے، سائنٹسٹ بنیں گے تو دنیا کے نئے بیماریوں کا علاج کرنے کی دوا کا ایجاد کر سکتے ہیں۔ کیا نہیں کر سکتے؟ بہت سے فیلڈ ہیں۔ آج جو بچے ہمارے تعلیم کو ترک کر چکے ہیں، ان نوجوانوں سے کہنا چاہتا ہوں، ارے زندگی میں اگر تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو بہت سے راستے ہیں۔ لاک ڈاؤن ہوا تو کنسٹرکشن انڈسٹری پوری بیٹھ گئی، لاک ڈاؤن ہوا تو کنسٹرکشن انڈسٹری، تعمیراتی سرگرمیاں پورے ٹھپ ہو گئے۔ ارے کچھ بھی تعمیر نہیں ہوئی تو بولے نہیں صاحب میستری چلے گیا، نہیں صاحب پلمبر چلے گیا، کارپینٹر چلا گیا،
جو تعلیم یافتہ نہیں ہے، چوکوں میں پھرتے ہیں، بیٹھے رہتے ہیں آوارہ گردی کرتے ہوئے. کیا مستری کا کام کرنا کوئی بری بات ہے؟ آج دن میں کتنا دیتے ہیں مستری کو؟ 1200 روپئے دن کے ہو رہے مستری کو. اے سی ٹیکنیشین کیا ہم نہیں بن سکتے؟ کیا موبائل بنانے کے کورس ہم نہیں کر سکتے؟ کیا ہم پلمبر نہیں بن سکتے؟ کیا الیکٹریکل کا کام، الیکٹریکل کی لائن بچھانے کا کام نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں. نیشنل اکیڈمی آف کنسٹرکشن کا سینٹر لایا تھا یہاں پہ، میستری بنانے کے کام کو سکھانے کا سینٹر بنایا، پلمبنگ کا سینٹر بنایا، الیکٹریکل کا بنایا، لیکن ہمارے بچے ہے کہ آنا ہی نہیں چاہتے. اب آپ میستری کا کام کرو، وہ میں پلمبنگ کرو. ارے بابا کچھ نہیں کرنے سے بہتر ہے تو کچھ تو کر لے. ارے میں وہ ہوں، اگر میں ضرورت پڑے اگر مجھے تو اللہ اس کے رسول کی قسم اکبر تینوں ایسی اپنے ہاتھ میں جھاڑو لے کر جھاڑو دینے سے بھی گریز نہیں کرے گا، شرمندہ نہیں ہوگا. اگر کچھ کام نہیں ہے تو جھاڑو بھی کرے گا لیکن کام کرے گا، کیونکہ جھاڑو کی محنت سے میں نے کمایا. یہ سمجھو گا کسی کے سامنے ہاتھ پھیلا کر بھیک مانگنے خیرات مانگنے سے تو بہتر ہے کہ میں جھاڑو لے کے جھاڑو دے دوں. قوم میں یہ عزم ہونا چاہیے، لیکن ہمارے قوم میں یہ عزم نہیں. میستری میں بنوں، میں نہیں بنتا. پلمبر میں بنوں، میں نہیں بنتا. ارے اے سی ٹیکنیشین بیکار کام کرتا. 500 روپیہ لیتا ہے ایک اے سی ٹیکنیشین. اگر خالی آتی ہوئی کر کے دیکھ کے چلے گا. بنایا تو 1 ہزار، اگر 15 دن کام کر لیا تو مہینے میں 15,000. میستری اگر 20 دن کر لے تو مہینے کو 20,000. مزدور کی مزدوری کتنی ہے جو سیمنٹ یا ریتی اٹھاتے ہیں؟ 900 روپئے. آپ غور کرو، اگر تھیلا اٹھانا، ریتی اٹھانے، گمبے میں اٹھا کے ڈالنے کا کام کر لے تو دن کو 900 روپئے. مگر ہمارے پاس تھیلا اٹھانے تیار نہیں ہے، سیمنٹ اٹھانے ملانے تیار نہیں، ریتی اٹھانے تیار نہیں، میستری بننے تیار نہیں، الیکٹریکل کا کام کرنے تیار نہیں، اے سی کا کام کرنے تیار نہیں، اسکول میں پڑھنے کو تیار نہیں، گریجویٹ بننے کو تیار نہیں، انٹرمیڈیٹ پاس کرنے کو تیار نہیں. اور پھر بولتے ہیں ارے بابا مجلس کیا کرنی، کچھ بھی کرنے کو تیار نہیں ہے. اس کے بعد کیا کرتے؟ ان کے پاس مانگو، ان کے پاس مانگو، انہوں کچھ دے دو، انہوں کچھ دے دو، ان سے کچھ لے لو، ان سے کچھ لے لو، گھر کو چلا لو. اکبر الدین اویسی اپنی قوم کو بھکاری بنانا نہیں چاہتا. اکبر الدین اویسی اپنی قوم کے ہاتھ میں قلم تھما کر اس ہندوستان کے مستقبل کو سنہرا بنانا چاہتا ہے اور بتانا چاہتا ہے کہ ہمارا مستقبل کے ساتھ ساتھ ہم اس ملک کے مستقبل کو بھی سنواریں. آج خدا اس بات کو سمجھو، خدا اس بات کو سمجھو. کہتے ہیں کہ کورونا کا تھا، صبح سے شام تک صرف فون آتے ہیں. کیا فون؟ بھائی 2 مہینے کا کرایہ نہیں دیے، ذرا کرایہ دے دو. لائٹ کا بل نہیں دیے، لائٹ کا بل دے دو. بچوں کی فیس نہیں دے سکے، ذرا پیسے دے دو. ایک وقت کتنے پیسے دوں گا؟ اگر دیا تو کتنے دے سکتا ہوں؟ 25,000، 50,000، 1 لاکھ. کتنے دن چلیں گے 1 لاکھ؟ چل کے ختم ہو جائیں گے. لیکن یاد رکھو اکبر الدین اویسی ایسی دولت دے رہا ہے جو 1 مہینے 2 مہینے میں ختم نہیں ہوگی. جب تک زندہ ہے وہ دولت اور بڑھے گی اور بڑھے گی. اس دولت سے اور آپ بانٹیں گے. دنیا میں ہر دولت ختم ہو سکتی ہے، لیکن اس چیز کو یاد رکھو ایک ایسی دولت ہے جو دینے پر بھی ختم نہیں ہوتی، بانٹنے پر بھی ختم نہیں ہوتی. زمین ہے تو دیتے جاؤ بانٹتے جاؤ ختم ہو جائے گی. ہیرے ہے تو دیتے جاؤ بانٹتے جاؤ ختم ہو جائے گی. نوٹ ہے تو دیتے جاؤ بانٹتے جاؤ ختم ہو جائے گی.
نوجوان ہیں دیتے جاؤ بانٹتے جاؤ ختم ہو جائے گی، جوانات ہیں دیتے جاؤ بانٹتے جاؤ ختم ہو جائیں گے، لیکن یاد رکھو دنیا کی ایک ایسی دولت ہے جو جتنا بھی بانٹو جتنا بھی دو ختم نہیں ہوتی، اور وہ دولت کیا ہے؟ وہ دولت علم کی دولت ہے، وہ دولت آپ کے پاس ہے، جتنا دیں گے اور بڑھے گی، جتنا بانٹیں گے اور بڑھے گی۔ اکبر الدین اویسی یہ دولت بانٹ رہا، میں یہ دولت دینا پسند کروں۔ لوگ مجھے فون کرتے ہیں، پریشان ہیں، مجھے ان کی پریشانی پر ہمدردی، ان کے پریشانی پر دکھ ہے، ان کی تکلیف کا احساس ہے، لیکن میں ہر ضرورت مند کی ضرورت کو پورا نہیں کر سکتا۔ میں اپنے طور سے جو ہوتا ہے وہ کر رہا ہوں۔ یہ عمارت کیا ایسے ہی کھڑی ہو جاتی؟ کتنے لگے ہوں گے ایسی عمارت بنانے؟ وہ سامنے یہ چھوٹی بلڈنگ آپ لوگ داخلہ لیے تو گراؤنڈ تھا، اب یہ بلڈنگ بنی کتنے میں بنی معلوم آپ کو؟ 5 کروڑ روپیہ لگا اتنی عمارت بننے، 5 کروڑ، 5 کروڑ میں وہ عمارت مکمل ہوگی۔ یہ عمارت بلہ بڑے کی عمارت اب تک 30 کروڑ روپیہ میں دے چکا ہوں اس عمارت کے، اور آپ کو معلوم مہانہ کتنے کی تنخواہ ہے ٹیچروں کی؟ یہ پرنسپلز کی، پورے میرے اسکولز کی اس وقت 27 لاکھ ماہانہ صرف تنخواہوں میں جاتا ہے ٹیچروں، اور یہ آیا یہ پورے صاف کرنے والے افراد ہے کتنا؟ 27 لاکھ 27 lakhs۔ اب میرے نئے اسکول لگ رہا ہے تو آپ کو معلوم ماہانہ کتنا خرچہ ہے میرا؟ ماہانہ کتنا خرچہ ہو جائے گا میرے پورے اسکول کا؟ جائیں گے تو 75 lakhs کا خرچہ ہو جائے گا ماہانہ۔ 75 لاکھ کوئی ہے کوئی؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں، ہے کوئی جو ماہانہ 75 لاکھ روپیہ قوم ملت کے نونہالوں کے روشن مستقبل کے لیے لگا رہا ہے، خرچ رہا ہے؟ کوئی ہے تو آ جائیں، میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ کون ہے وہ۔ کوئی ہے؟ صرف باتیں، صرف بڑی بڑی باتیں، عوام کو دھوکا، بس ہتھیلی میں جنت دکھانا چلے گا۔ اکبر الدین اویسی ہتھیلی میں جنت نہیں دکھا گا، علم کے ذریعے دنیا کو فتح کرنے کی طاقت دینے والے کا نام اکبر الدین اویسی ہے، جو علم دے گا۔ 75 لاکھ ماہانہ عمارتوں میں کوڑا کیا، اب اسکولوں کو کھولنے کا ارادہ ہے، اور 2-3 اسکول تو صرف یہ بینچز جو بنا دیں اس کے لیے پرسوں 25 لاکھ روپیہ میں نے دیا ہے صرف بینچز کے لیے۔ معلوم آپ میں پوچھنا چاہتا ہوں، قوم قوم قوم، ملت 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 کہتے ہیں، اللہ کم از کم ایک ایسے آدمی سے ملا دے جو یہ کہہ دے کہ اکبر الدین اویسی تمہارے اسکول میں میتھمیٹکس میں فری پڑھاؤں گا تو میں سمجھوں گا کہ میری زندگی کامیاب ہو گئی۔ کیا میتھمیٹیشین نہیں ہے؟ کیا انگلش کے ایکسپرٹ نہیں ہے؟ کیا ہندی کے پنڈت نہیں ہے؟ کیا عربی کے استاد نہیں ہے؟ کیا جغرافی کے ٹیچر نہیں ہے؟ کیا ایک آدمی بھی آیا کبھی میرے پاس کہ اکبر صاحب تم اپنی جیب سے اسکول بنا رہے، اپنی جیب سے بچوں کو پڑھا رہے، میں اپنی طرف سے فری بچوں کو پڑھانا چاہتا ہوں؟ ایک بھی نہیں آیا آپ تک۔ ارے قوموں کی تعمیر انفرادی شخصیت سے نہیں ہوتی، قوموں کی تعمیر اجتماعیت سے ہوتی ہے، مختلف لوگوں کے اشتراک سے ہو سکتی ہے۔ لیکن اکبر الدین اویسی اپنی قوم کی تعمیر کے لیے شخصیتوں کا محتاج نہیں ہے، خود سے سب کچھ کر رہا ہے۔ جب تک حیات ہے کرتا رہوں گا، کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا۔ میری اولاد کو خادم بنایا، بیٹے کو ڈاکٹر بنایا ہوں، بیٹی کو لائر بنایا، وکیل بنایا ہوں، جاتے جاتے ان سے کہہ کر جاؤں گا کہ
دنیا میں کیا دولت مندوں کی کمی ہے؟ نہیں ہے۔ کیا مسلمانوں میں دولت مندوں کی کمی ہے؟ نہیں ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان دولت مندوں پر ہدایت دے، 10 نہیں تو کم از کم ایک اسکول ایسا بنا دے۔ کیا مسلمانوں میں قابل تعلیم یافتہ ریٹائرڈ ٹیچرز نہیں ہے؟ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ان ریٹائرڈ قابل ٹیچروں کو ہدایت دے کہ وہ بغیر تنخواہ دیے ہمارے اسکولوں میں آ کر ان نونہالوں کو پڑھانے کا بیڑا اٹھائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہر دولت مند کو ہدایت دے۔ آج ہم نے جو کام کیا، اگر الدین اویسی اگر کچھ کر رہا ہے اس لیے کر رہا ہے کہ یہ میری آخرت کا سودا۔ الحمدللہ جو کچھ بھی کیا، جتنا بھی کیا، ٹوٹا پھوٹا ہی صحیح، خراب ہی صحیح، کسی سے چندہ مانگ کر نہیں کیا، خود اپنے ذات سے کیا۔ اللہ کا کام تھا، اللہ نے کرا دیا۔ کملی والے کا صدقہ ہے کہ کملی والے نے اپنی امت کے لیے کام لے لیا مجھ سے اور اس کام کو کروا دیا۔ رسول اللہ نے کروایا اس کام کو، میں نے نہیں کیا۔ اللہ نیتوں کو دیکھتا ہے، جس کی نیت اچھی اللہ غیب سے حالات بنا دیتا ہے۔ میں بار بار جب سوچتا ہوں کہ آخر میں کیسے زندہ ہوں، میں کیسے زندہ ہوں، میں 6 مہینے سے بیمار ہوں، آج تیسرا دن ہے شاید میری طبیعت اچھی ہے، 6 مہینے سے مسلسل بیمار، یہ پیٹ میں درد، میرے گردے خراب، انتڑیاں، آپ پڑھے ہوں گے کہ پیٹ میں لانگ انٹسٹائن اور اسمال انٹسٹائنز ہوتے ہیں۔ میرے پیٹ میں اسمال انٹسٹائنز ہے، وہ بھی تھوڑے سے، لانگ انٹسٹائنز پورے کاٹ کاٹ دیے بس اتنے ہوں گے، ہے نہیں، پیٹ میں درد ہوتا ہے، کھانا نہیں کھا سکتا۔ اللہ بہتر جانتا ہے، اچھے کھانے کو دیکھ کر تڑپتا ہوں، کھانا کھانا چاہتا ہوں لیکن کھا نہیں سکتا۔ دسترخوان پہ اچھے کھانے ہیں تو اپنی نظر پر کھا کر چلا جاتا ہوں، میں دیکھوں گا تو کھانا دل بھرے گا، کھاؤں گا تو تڑپتے رہوں گا۔ کتنی تکلیف ہے، لیکن اس تکلیف سے بڑھ کر اگر کچھ خوشی ہے تو ان بچوں کی کامیابی اس تکلیف سے بڑھ کر میرے لیے خوشی ہے۔ چلو یہ زندگی کامیاب ہو گئی، یہ زندگی کامیاب ہو گئی۔ اللہ نے جو مہلت دی اور جو حیات دی، 3 گولیوں کے بعد 3 گولیاں لگی تھی مجھے، ایک گولی آخری ہے، گردہ پھٹ گیا تھا، انتڑیاں پھٹ گئے، بیٹھ کے چاقو پہ ایسے مارے تھے، میرے جسم میں 70 یا 75 ضرب تھے، یہ ہاتھ، یہ پیٹ زخموں میں تھا بالکل۔ اس کے بعد بھی آج آپ کے سامنے کھڑا ہوں تو اللہ یہ بتا رہا ہے اور دنیا سے کہہ رہا ہے کہ مارنے والوں سے بڑا اگر کوئی ہے تو بچانے والا وہ اللہ۔ اللہ یہ پیغام دے رہا ہے کمزور ایمان والوں کو کہ اتنا ہونے کے بعد بھی میں چاہوں تو حیات دے سکتا ہوں۔ اللہ نے حیات دی تو اس حیات کی وجہ سے یہ کام ممکن ہوا، اس حیات کی وجہ سے شاید یہ بچے 10 پاس ہو گئے۔ شاید میں مر جاتا تو ہو سکتا یہ عمارتیں ویران ہو جاتی، اگر میں مر جاتا تو شاید بلہ بڑا کہو کہ پی جی کا کیمپس نہ بنتا، شاید میں مر جاتا تو بابا نگر کا اسکول نہ بنتا، شاید میں مر جاتا تو یہ جونیئر کالج کی بلڈنگ نہ بنتی، شاید میں مر جاتا تو ڈازلنگ کی وہ عمارت نہ بنتی، شاید میں مر جاتا تو شاید وہ محمد پورہ کی عمارت نہ بنتی، اگر میں مر جاتا تو وہ امبرپیٹ کی اسکول کی عمارت نہ بنتی۔ غور کرو، غور کرو، اپنی زندگی میں مقصد لے کر آگے بڑھو۔ زندگی میں مقصد نہیں تو
जिंदगी बेकार है। जिंदगी में मकसद होना है। मैंने आपको इल्म दिया है ना, 13 बरस पढ़ाया है ना, आपको एक नसीहत देते हुए कहूंगा, अगर कोई दीन वैसी, याद रखो तुम्हारे ऊपर, मासूम बच्चों, तुम्हारे ऊपर एक खर्च है, और वो खर्च क्या है? जो 13 बरस मैंने तुमको पढ़ाया है, एक एक को कम से कम 13 बच्चों को पढ़ाना है जिंदगी में। ये तय कर लेके निकलो, अकबर ओवैसी ने हमको पढ़ाया है, हम 13 बच्चों को पढ़ाएंगे। कुछ नहीं करे तो घर में अपने महल्ले के गरीब बच्चों को बुला के ट्यूशन दे देंगे। ये तय कर लो, अगर आप एक 10-10 बच्चों को पढ़ाएंगे तो मैं समझूंगा कि मेरा तालीमी मिशन कामयाब हो गया। पढ़ाएंगे ना, पढ़ाओ, इल्म को बांटो, तफसील करो। तुम बहुत दौलतमंद हो क्योंकि तुम्हारे पास इल्म है। इस बात को अल्लाह का वक्त है, अल्लाह से दुआ है करता आपके मुस्तकबिल में आपको कामयाबी दे, अल्लाह आपको हामिल बनाए, आपके नाम को रोशन करने की हिदायत दे।